بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو نیک اعمال کرنے کا حکم دیتے تو ایسے اعمال کا حکم دیتے جن کو وہ ہمیشہ کر سکے۔ عبادات شاقہ کی ترغیب کبھی ان کو نہ دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اللہ، ہم آپ کی مثل نہیں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں، لہٰذا ہمیں آپ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اس پر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذابناک ہوئے، حتیٰ کہ چہرہ مبارک میں عذاب کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ پھر فرمایا کہ تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا جاننے والا اور اس سے ڈرنے والا میں ہوں۔ اہل ایمان کا اعمال میں باہم ایک دوسرے سے برتر ہونا ثابت ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو چکیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لو۔ پس وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور وہ جل کر سیاہ ہو گئے ہوں گے۔ پھر وہ نہر حیات برسات یا نہر حیات میں ڈالے جائیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا ہے، جو اس حدیث کے ایک راوی ہے کہ تب وہ تر و تازہ ہو جائیں گے جس طرح دانہ تر و تازگی کے ساتھ پانی کی روانی کی جانب اگتا ہے۔ اے شخص، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ زدِ باہم لپٹا ہوا نکلتا ہے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حالت میں کہ میں سو رہا تھا اور میں نے یہ خواب دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے بدن پر قمیصیں ہیں، بعض قمیص تو صرف پستانوں ہی تک ہے اور بعض ان سے نیچے ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی میرے سامنے پیش کیے گئے اور ان کے بدن پر جو قمیص ہے وہ اتنی نیچی ہے کہ وہ اس کو کھینچتے ہوئے چلتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قمیص کی تعبیر میں نے دین لی ہے، حیا بھی ایمان سے ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی انصاری مرد کے پاس سے گزرے اور ان کو دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا کے بارے میں اس کو نصیحت کرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ حیا ایمان میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر کفار شرک سے توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے لگے اور زکوٰۃ دیں تو تم ان کے قتل کی سبیل ترک کر دو۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرنے لگے اور زکوٰۃ دے۔ پس جب یہ باتیں کرنے لگے تو مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال بچا لیں گے سوائے حق اسلام کے عوض کے، اور ان لوگوں کا حساب اللہ کے حوالے ہے۔ جس نے کہا ہے کہ ایمان عمل کا نام ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا،
پھر پوچھا گیا کہ پھر کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا کہ حج مبرور۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک جیسے گناہ سے بچائے، آمین۔